بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز وہ سمجھ رہا ہے دین، وہ حقیقت میں دین ہی نہ ہو، ایسا ممکن ہے، جیسے خوارج اور ان کے علاوہ دوسرے بدعتی لوگ، فإنهم يعتقدون رائے، کیونکہ یہ بدعتی اور یہ خارجی لوگ جو ہے یہ ایک رائے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیسے رکھتے ہیں؟ خطأ و بدعتا، خود اپنی رائے جو اختیار کی ہے وہ غلطی کرتے ہوئے اور بدعت کی بنیاد پر اختیار کیا ہے، دین نہیں ہے، قرآن و حدیث کی صحیح دلیل نہیں ہے ان کے پاس، وَيُقَاتِلُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ، اور اسی بدعت اور رائے کی بنیاد پر لوگوں سے جنگ اور قتال کرتے ہیں۔ بہت پیاری بات ہے۔ آج جتنے بھی اہل بدعت کو آپ دیکھ لیجئے، بدعتی کرو، جو بدعت انہوں نے اختیار کر رکھی ہے نا، اپنی اس بدعت کو نہ ماننے والوں کے خلاف وہ دشمنی اختیار کرتے ہیں، اس پر لڑائیاں کرتے ہیں۔ آپ ایک مراسلہ دے کر دیکھیے، ہمارے یہاں کوئی بدعت جو رائج ہے، فجر کی اذان کے بعد بارہ آواز بلند نعت گوئی اور کیا کیا ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں بڑے بڑے بہادری نہیں کریں گے، کیوں؟ معلوم ہے ایک مراسلہ دیں گے تو پورے اہل بدعت اس پر جنگ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں، اس کو انہوں نے دین بنا دیا، دین ہے وہ نہیں، بدعت ہے، مگر اس کے خلاف کوئی بہادری نہیں بتاتا۔ ایک عالم کوئی غلطی کر جائے تو ہمارے یہاں بہت بہادر لوگ ہیں، عالم کی عزتوں سے، اس کے گھر کے معاملات سے، اس کی روزی روٹی سے کھیلتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے جرأت و جسارت کا مظاہرہ نہیں ہوتا لوگوں میں۔ خیر، تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بدعت کے طور پر جو رائے انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، اسی پر وہ جو ہے لوگوں سے قتال کرتے ہیں اور اس بنیاد پر لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ بل یکفرون من خالف، بلکہ ان کی بدعت کی مخالفت کرنے والوں کو وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ فیصیرون مخطئین فی رائے، چنانچہ اس بنیاد پر وہ اپنی رائے میں خطا کار ہوتے ہیں۔ خود جس چیز کو دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، اور جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ صحیح دین پر ہے، لیکن اپنی رائے اور غلط عقیدے اور بدعت کی وجہ سے وہ ان کی مخالفت کر کے خطا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے جو مخالفین ہیں ان سے قتال کر کے ان کو کافر قرار دے کر اور ان پر لعنت بھیج کر یہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کے اندر اللہ کی صفات نہیں تھی، آپ نور مجسم نہیں بلکہ نور ہدایت تھے، اللہ کے نور سے آپ پیدا نہیں ہوئے بلکہ دوسرے انسانوں کی طرح آمنہ کے بطن سے عبداللہ کے بیٹے تھے، آپ حاضر و ناظر نہیں، عالم الغیب اللہ کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ کہتے دیکھو یہ گستاخ رسول ہے، اللہ کے نبی۔ جن لوگوں نے اپنے طور پر یہ عقیدہ تراش لیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ان کا یہ عقیدہ خود غلط ہے، شرکیہ ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں مانتے قرآن و حدیث کی بنیاد پر، اس کو کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، گستاخ رسول ہے، کافر ہے، ایسے ہے، لعنتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ بھائی بیان کر رہے ہیں کہ ان کی غلط رائے ہے اور صحیح رائے والے کو یہ خطا کار قرار دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان سے قتال کرتے ہیں۔ وَهَذِهِ حَالُ عَامَّةِ أَهْلِ الْهَوَىٰ، یہ عام بدعتیوں کا حال یہی ہے۔ کل جہمیہ وغیرہ، جہمیہ اور دوسرے فرقوں کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے بیچ کی کچھ عبارت چھوڑنے کے بعد صاحب کتاب نے کچھ ڈیش ڈیش کرنے کے بعد کہا، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں والخوارج المارقون ائمۃ هؤلاء فی تکفیر اہل السنہ والجماعہ وفی قتالهم، اور خوارج مارقہ جو دین سے نکل جانے والے خوارج ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کو کافر قرار دینے میں اور ان سے قتال کرنے میں ان تمام بدعتیوں کے امام ہیں۔ یہ جملہ پھر سے اچھی طرح دماغ میں رکھیے، جتنے بدعتی ہیں نا وہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت ہندوستان والے نہیں جو اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت یعنی اہل الحدیث، قرآن و حدیث پر چلنے والے، صحیح دین پر، صحابہ کے منہج پر چلنے والوں کو تمام دنیا کے اہل بدعت گمراہ کہتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ شبہات کے فتنے میں یہ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ خود ایک پہچان ہے اہل حق کی، کہ جتنے اہل بدعت ہیں سب اس کو برا کہتے ہیں کیونکہ ان کی بدعتوں کا ان سے رد ہوتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کو تمام اہل بدعت کافر قرار دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ جملے ہو سکتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے اہل بدعت دنیا میں اہل سنت والجماعت اور اہل حق کو برا بھلا کہتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے جنگ و جدال اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان تمام میں خوارج مارقین جو دین سے نکلنے والے خوارج ہیں، ان سب کے امام ہیں، سب کے امام ہیں۔ آج بھی دیکھیے کہ جو موجودہ دور کے جو خوارج ہیں، حیرت انگیز، ڈبل ٹبل حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کے میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ داعش القاعدہ میں دراصل سلفی لوگ ہیں، ہندوستان کے وہ سلمان صاحب ہوں یا فلاں ہوں، یہ کوشش کرتے ہیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ سلفی ہیں، یا داعش کے لوگ اور القاعدہ کے لوگ علامہ ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، بالکل صریح جھوٹ بولتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ جتنے ایسے لوگوں کو آپ کھنگالیں گے، یہ بات ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ داعش ہو، اخوانیوں کا تو خیر واضح معاملہ ہے، القاعدہ کے لوگوں، یہ سب سے زیادہ جن کی کتابوں سے متاثر ہے وہ سید قطب ہیں،
حسن البنا ہے, مولانا ابو الاعلی مودودی ہیں, ان کی کتابوں سے متاثر ہے. اگر یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور علامہ ابن تیمیہ اور ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے تو سدھر جاتے ہیں. صحیح منہج اور عقیدہ ملتا, جس کا عقیدہ اور منہج درست ہو جائے اس کے یہاں آپ افراط و تفریط اعتدال سے انحراف نہیں پائیں گے. اس لیے سب سے زیادہ محنت عقیدے اور منہج پر ہونا چاہیے, اور اس معاملے میں سعودی عرب کی نظیر پوری دنیا میں آج آپ کو نہیں ملے. جس کو لوگ نشانہ بناتے ہیں یہ خارجی, یہ بدعتی. لہٰذا کہ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا نا کہ اہل سنت والجماعت کے خلاف تمام اہل ملت مخالفت کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, لیکن یہ خارجین سر فہرست ہیں ان کے اندر. ان بدعتیوں کے امام ہے اہل حق کی مخالفت کرنے میں. آج دیکھ لیجئے سعودی عرب کی مخالفت کرنے والے یا اہل حق کی مخالفت کرنے والے میڈیا میں سب سے زیادہ کون ہے؟